جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کنجوسی کے بارے میں کہ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کنجوسی سے بدتر کوئی خصلت نہیں ہے، اور یہی ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ کنجوسی جو ہے وہ بری خصلت ہے۔ اور آپ بھی اپنا جو بھی تجربہ ہے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی فون لائن اوپن ہو چکیں گی۔ آج ہمارا نمبر جو ہے وہ 0161230789 ہے، آپ اس پر کال کر سکتے ہیں، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہم شروع کریں گے پہلے قرآن پاک سے کہ اللہ رب العزت نے کنجوسی کے بارے میں بہت سارے مقامات پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، لیکن ان میں سے چند ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ محمد آیت نمبر 38 میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم وہی لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی گئی، بس تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، لیکن ان کے بخل کا نقصان خود ان کی جانوں کے لیے ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی محتاج ہو۔ دیکھیں پروردگار عالم صاف یہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ محمد میں آیت نمبر 38 میں کہ تم لوگ بخل کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہے، اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی محتاج ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے نعمتیں دی ہیں ان میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس مال و دولت ہے، بینک بیلنس ہمارا موجود ہے، لیکن ہمارے گھر میں ہماری بہن کے بچے، ان کو ضرورت ہے، ان کے پاس شاید تعلیم کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں، یا کسی کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ خاندان کی بھی بات کر رہی ہوں میں، ابھی معاشرے میں نہیں آئی ہوں، ابھی میں فیملی کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہمارے خاندان میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پریشانی بھی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ہم پہ اثر نہیں ہوتا۔ ہم سنبھال کے رکھے ہوئے اپنے مال و دولت، ٹھیک ہے ان کے گھر کی پریشانی ہے، تھوڑا دے دیا نہیں دیا نہ دیا، ہمیں کل کی فکر رہتی ہے۔ ہم زیادہ تر کل کی سوچتے ہیں کہ جی ہم اگر اتنا ہمارے پاس بیلنس ہے دے دیں گے تو کم ہو جائے گا، جبکہ اگر آپ دنیا میں ہی لوگوں کی مدد کریں، اپنے خاندان سے شروع کریں۔ میں تو ابھی معاشرے میں آئی نہیں رہی، یہ بہت دور کی بات ہے کہ آپ معاشرے میں دوسرے لوگوں کی جن سے آپ کا تعلق نہیں ہے ان کی مدد کریں، بہت بڑی بات ہے، بہت اعلیٰ ظرف کی بات ہے یہ۔ لیکن سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو دیکھیں، کون ہے ایسا مستحق۔ ہمارے پاس بینک بیلنس موجود ہے، ہمارے اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں پیسوں سے، کہیں پاکستان میں کوئی ایسی ہماری بہن تو نہیں ہے، کہیں پاکستان میں ہمارا کوئی ایسا بھائی تو نہیں ہے جو پریشان ہے جسے ہماری ضرورت ہے۔ لیکن یہ بہت بڑے اعلیٰ ظرف کی بات ہے اگر ہم کسی کی مدد کریں۔ لیکن کنجوس جو ہوتا ہے اس کی حد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، خاندان اور رشتہ دار اور بچے اور بیوی تو بات کی بات ہے، وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ کنجوسی جو ہے وہ بہت بری خصلت مولا علی کیوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی لیے میں تو ہر چیز کو بیماری میں شمار کر دیتی ہوں، میں کنجوسی کو بھی بیماری کہتی ہوں کہ جناب ایک چیز ہے دوسری خریدنی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام نے منع نہیں کیا آپ خرچ کریں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جی بہت زیادہ خرچ کریں کہ آپ فضول خرچی میں ایک آپ کے پاس چیز ہے آپ ویسی 6 چیزیں خرید لیں، 2 جوتے پہننے کے لیے نہیں، آپ کو تو 10 جوتے چاہیے، مجھے تو 2 جوڑے ہیں میرے پاس نہیں، مجھے تو 10 جوڑے چاہیے، ایک جوڑا میں نے ریپیٹ نہیں کرنا، ریپیٹ کر لیا تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ ہم تفصیل سے بات کرتے رہیں گے۔ قرآن پاک کی اگلی آیت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، سورہ نساء آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے اسے چھپاتے ہیں، ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں پروردگار عالم یہی کہہ رہا نا کہ ہم نے اپنے فضل سے جو ہے نوازا ہے اور تم اس کو چھپاتے ہو۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بہن کہاں سے؟ میں بی بی عزیز فاطمہ بول رہی ہوں۔ بہت شکریہ سسٹر۔ مجھے ایک ٹوٹکا چاہیے جی جو پاؤں اور ٹانگوں میں کرمپ ہوتے ہیں جی اس کے لیے۔ ٹھیک ہے سسٹر، انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ دیکھیے گا، تفصیل سے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک عورت کا آج آپریشن ہے، اس کے لیے سب لوگوں کے کہنا دعا کرنا۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں سب سے کہتی ہوں سب دعا کریں گے۔ اچھا اوکے، خدا حافظ۔ بہت شکریہ سسٹر۔ بی بی عزیز فاطمہ بریڈ فورڈ میں ہوتی ہیں اور امام بارگاہ میں بھی بڑھ چڑھ کر آتی ہیں مجلسوں میں۔ آپ کا شکریہ کال کرنے کا۔ اور ناظرین انہوں نے دعا کرنے کے لیے کہی ہے، سب دعا کریں پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں جن کا بھی آپریشن ہو رہا ہے ساتھ خیریت سے ہو جائے۔ امام زمانہ اپنی زمان میں اس کا آپریشن جو بھی ہماری بہن ہے کامیاب کرائیں اور ان کی تمام مشکلات کو دور کریں۔ جی
अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज़ कंट्रोल रूम की ज़्यादा नहीं आ रही, अपनी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। जी, हम जब तक अगली आयत का जिक्र करते हैं कंजूसी के बारे में, हमने आपको सूरह निसा आयत नंबर 37 बताई। अब आगे बढ़ेंगे सूरह आले इमरान आयत नंबर 180 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, जिन लोगों को खुदावंद आलम ने अपने फजल से नवाजा है, जिसमें वो कंजूसी से काम लेते हैं, तुम उसे उनके लिए अच्छा मत समझो, बल्कि ये उनके लिए बुराई है। जिस चीज में वो बखल करते हैं, अनकरीब कयामत के दिन तोक बनाकर उनके गले में डाला जाएगा। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम फिर यही इरशाद फरमा रहा है कि जिन लोगों को हमने अपने फजल से नवाजा है और उसमें वो कंजूसी से काम करते हैं, उन्हें अच्छा मत समझो, ये उनके लिए बुराई है। और यही चीज़, जिस चीज़ में वो कंजूसी करते हैं ना, कयामत के दिन वो तोक बनाकर उनके गलों में डाला जाएगा। अल्लाहु अकबर। आप ये देखें, हम कंजूसी करते हैं, बहुत से लोग कंजूसी करते हैं। पहले भी मैं आपके साथ जिक्र कर चुकी हूँ, किसी के घर हम मेहमान गए, हम 3 लोग थे, तो उन्होंने कबाब को फ्राई किया, एक कबाब को फ्राई किया और उसके हाफ हिस्से करके 3 हैं, तो समझे 3 कबाब को उन्होंने आधा आधा करके रख दिया। इस हद तक कंजूसी थी उनके यहाँ कि हम देख के जो है वो हैरान हो गए थे। हम 3 लोग वहाँ पर गए थे। तो कहने का मकसद ये कि मेहमान नवाजी में भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा कंजूसी होनी चाहिए, मयाना रवि होनी चाहिए। मैसेज यही होता है, कब तक कंजूसी करेंगे, किस हद तक कंजूसी करेंगे। हमें तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, लेके तो कुछ जाना नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है, तुम जिस चीज़ में कंजूसी करोगे वही चीज़ तुम्हारे गले में तोक बनाकर डाली जाएगी। इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब। हाय, माशाल्लाह, बहुत टॉपिक अच्छा लेके आई हो टॉपिक। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो मैं पहले एक छोटे सा लतीफ़ा ना सुना दूं कंजूसी पे। जी जी, आप लतीफ़ा सुनाएं। वो एक आदमी बहुत कंजूस था, तो उसके घर में ना चींटियां दाखिल हो गई। जी जी। और 2 दिन के बाद वो चींटियां कतार बना के उसके घर से वापस बाहर निकल रही थी। जी। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप इस घर में गई थी तो जल्दी बाहर क्यों निकल आई है। वो कहती है, तो इतना कंजूस है कि इसने तो कुछ चीज घर में खाने के लिए रखी नहीं है, तो हमारा है कि भूखा मरना था, हमने इसलिए हमने उसका घर छोड़ दिया। अच्छा। तो मकसद ये कहने का है कि कंजूसी 2 किस्म की होती है जी। एक कंजूस वो होती है जो आप माली तौर पे, दौलत पे और खाने पीने पे आप हाथ खींचते हैं। एक तो कंजूसी वो होती है। एक कंजूसी वो होती है जो रूहानी होती है जी। जिस तरह आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आले मोहम्मद के फज़ाइल और मसाइब को जानते भी हैं, उन्हें पता भी है, वो उनकी फजीलत को भी जानते हैं, उनके स्टेटस को भी जानते हैं, लेकिन चूंकि ज़हन में कंजूसी इस किस्म की दाखिल हो चुकी है या दाखिल कर दी गई है कि वो किसी सूरत में भी एक लफ्ज़ भी उनके फजीलत में, उनके फज़ाइल में बोलना नहीं चाहते जी। वो यही चाहते हैं कि जहाँ कभी पेश भी करें कोई ऐसी फजीलत, तो वो ऐसे पेश करेंगे कि जिससे उनकी कमी नजर आए, उनमें किसी किस्म की खूबी नजर ना आए। तो एक कंजूसी ये भी है। अब दोनों कंजूसियों में अगर फर्क देखें तो एक फर्क आ जाता है कि माली कंजूसी तो वो है कि जो आपके अपने हाथ में है, आप उसको चाहें तो हाथ बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो हाथ रोक सकते हैं, आप चाहें तो किसी को दे सकते हैं, आप चाहें तो किसी को से छीन सकते हैं। ये कंजूसी तो आपके बस में है। रूहानी कंजूसी ऐसी है कि जिसको इंसान जो है वो अगर कोशिश भी करे तो दिल में अगर ताले लग जाए और दिल में अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत दाखिल होने के लिए कसम उठा रखी हो कि हमने नहीं दाखिल होने देनी, तो ये कंजूसी उनके बस की बात नहीं है। ये तो या उनके खून में असर है, या उनकी तरबियत में असर है, या उनकी नस्ल में वो असर है जो आ रहा है पीछे से, और वही असर आता आता यहाँ तक पहुँच सकता है कि वो किसी सूरत में आले मोहम्मद के फज़ाइल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि दुनियावी कंजूसी तो वो है कि जो उसको दुनिया में तो उसको नेमतों से महरूम रखेगी, दुनिया में उसे नेमतें नहीं मिलेंगी, होते हुए भी नहीं खा सकेगा क्योंकि उसके दिल कंजूस की वजह से वो नहीं खा सकता। लेकिन रूहानी जो कंजूसी है ना, वो इस किस्म की है कि इसमें इंसान अगर कुछ करना चाहेगा भी आगे जाके तो वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि आगे जब भी जाएगा तो जन्नत में तो मालिक वो ही हैं, जन्नत के सरदार भी वो ही हैं,
पुल सिरात पे पर्ची भी उन्होंने ही देनी है, खातून क़यामत मालिक भी वो ही हैं। तो जिन लोगों ने ये सोच रखा है कि हमें इनके साथ कंजूसी से ही पेश आना है, वो कैसे जन्नत में दाखिल होंगे, कैसे जन्नत की उम्मीदें रखते होंगे। तो मेरे ख्याल में इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि रूहानी कंजूसी दूर करते हुए आले मोहम्मद के दर पे आए, और ये इतनी फजीलत है इनके दर में, और ये इतना कुछ दे देते हैं, इतना कुछ देते हैं, ये नियत देखते हैं, हसीयत नहीं देखते। तो जब ये इतना दे देते हैं कि वो आपकी आखिरत में भी आपके काम आता है। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत अच्छी बात है कि एक तो इन्होंने रूहानी कंजूसी की बात की और एक तो इंसान की जो नेचर होती है फितरत, उस कंजूसी की बात की। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आपने बातें हमारे साथ शामिल की हैं। आगे हम आपके साथ एक और आयत, पहले कुरान पाक की आयतें आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद अकवाल का सिलसिला शुरू करेंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 34 और 35 में इरशाद हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, जो लोग सोने चांदी के खजाने जमा करते और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब की खबर दो। उस दिन उस सोने चांदी को आग पर गर्म किया जाएगा और उनकी पेशानियों, पहलुओं और पट्ठों पर उनके ज़रिए दागा जाएगा और कहा जाएगा, ये वो चीज़ है जिसे तुमने जमा किया, बस तुम अपने ख़जानों का मज़ा चखो। जी नाज़रीन, तो ये देखें आपके परवरदिगार आलम सूरह तौबा आयत नंबर 34 में साफ लफ्ज़ों में ये इरशाद फरमा रहा है। कॉलर को पहले शामिल करते हैं, इस पे बात करेंगे। कॉल ड्रॉप हो गई कि साहब, आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही है, प्लीज़ आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइए। बड़ी माजरत, कॉल ड्रॉप हो गई। आप फिर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, नंबर है 0161-230-7829। थोड़ी सी माजरत, जो हमारा नंबर था वो अभी नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी वो वापस आएगा। हम इस आयत की बात कर रहे थे कि देखें जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं, तो परवरदिगार आलम क्या कह रहे हैं कि बेफिक्र रहो, उनका वो हशर होगा क़यामत में। जैसे कि हमने सुना कि किस तरह से दर्दनाक अजाब की खबर परवरदिगार आलम दे रहा है कि उस दिन उस सोने चांदी को आग पर गर्म किया जाएगा। जो आपने जमा किया है सोना चांदी मालो दौलत, उसको आग में गर्म किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब की खबर दो। उस दिन उस सोने चांदी को और उनकी पेशानियों, पहलुओं और पट्ठों पर उसके ज़रिए दागा जाएगा और कहा जाएगा कि ये वो चीज़ है जो तुमने जमा की, अब इन खजाने का मज़ा चखो। हम यहाँ जमा करते हैं ना, हमारा काम क्या है, जमा करना, बस जमा करो जमा करो। बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कल की फ़िक्र इतनी लगी रहती है, जबकि अगली सांस का, अगले लम्हे का नहीं पता होता। अगले लम्हे आप जिंदा हैं नहीं हैं, कल हम यहाँ होंगे नहीं होंगे, लेकिन बैंक बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए। चाहे ख़ानदान में, चाहे मुआशरे में, हम देखते हैं कितने यतीम बच्चे, कितने यतीमों को ज़रूरत है इस वक्त कि उनको कोई सर पर हाथ रखने वाला मिल जाए। कितने ऐसे शहीद, हम अपने आप को देख लें, अपने शिया कम्युनिटी को देख लें, कितने शहीद इस वक्त कोयटा में मौजूद है, कितने शहीद इस वक्त कराची में मौजूद है। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, मालो दौलत, बैंक बैलेंस भरा पड़ा है। हमें अपनी फ़िक्र है, हमें अपने बच्चों की फ़िक्र है, हमें अपने फ्यूचर की फ़िक्र है, अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है। हर बंदा जो जीता है वो मुस्तकबिल के लिए जीता है, हर बंदा जो जीता है वो फ्यूचर के लिए जीता है। फ्यूचर में कुछ होगा, फ्यूचर में ये होगा, जबकि अभी प्रेजेंट का कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता कि प्रेजेंट में क्या है, कल फ्यूचर आएगा भी नहीं आएगा, हम नहीं जानते। लेकिन ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि उनके सोने चांदियों को गर्म करके उन पे दागा जाएगा और फिर कहा जाएगा कि लो अब अपनी मालो दौलत का मज़ा चखो। तो कहने का मकसद ये कि इस दुनिया में रहकर अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों से नवाजा है तो हमें मदद करनी है, हमें अपने ख़ानदान वालों की मदद करनी है। हमें पहले अपने घर से शुरू करना है, उसके बाद बहुत से ऐसे बहन भाई हैं, बहुत माज़रत के साथ कहना पड़ता है, हकीकत है, कड़वा सच है, पीछे तो नहीं हो सकते ना, पीछे नहीं जा सकते। कड़वा सच क्या है, मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं, भाई के 4 बच्चे हैं, हम बहुत अमीर हैं, हम बाहर हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, हम बहुत अमीर, पूछते नहीं है पलट के कैसे 2 वक्त की रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, गाँव में सब ठीक है, माँ ठीक है, बहनें ठीक हैं, शादी हो गई, शादी के बाद हम मानते हैं कि प्रायोरिटीज़ जो हैं वो अलग हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन शादी के बाद भी रिश्ते तो ख़त्म नहीं होते ना। होता है कि जनाब बच्चों की, हमारे अपने बच्चों की तालीम, हमारे अपने बच्चों की शादी, हमारा अपना, हमेशा हर कोई इस वक्त नफ्सा नफ्सी का दौर है, अपने ऊपर जी रहा है, अपने लिए ले रहा है। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है गिल साहब आपकी। कंटिन्यू करते हैं इस बात को और आगे बढ़ते हैं, और फिर इसी कंजूसी में भी और एक और इरशाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुरान पाक की आयत नंबर सूरह फजर से एक आयत आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कॉलर को पहले शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. بیٹے مقصود حسین سیل بول رہا ہوں واٹفورڈ سے. بہت شکریہ مقصود حسین آپ صاحب. کا پروگرام کنجوسی بہترین خصلت بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ کنجوسی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہر آدمی کے اپنے حالات اپنے سرکمسٹانس ہوتے ہیں. ایک مسجد کا چندہ کرنے کچھ لوگ کسی امیر آدمی کے پاس گئے جی تو انہوں نے 2 آدمی نے سگریٹ سلگایا اور الگ الگ ماچس کی تیلیاں استعمال کی. صاحب خانہ نے کہا کیا ایک تیلی سے تم دونوں سگریٹ نہیں جلا سکتے تھے؟ انہوں نے ایک دوسرے کو اشارتاً کہا کہ یہاں سے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن جب چندہ دینے کی بات آئی تو انہوں نے 5,000 روپے دیے. وہ کہہ رہے تھے تمہیں کتنی توقع تھی؟ انہوں نے کہا ہماری توقع تو 200 روپے کی تھی. انہوں نے کہا جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کرو اور جہاں بچا سکتے ہو وہاں بچاؤ. بالکل کنجوسی بری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو بھی پسند نہیں کرتا، حد سے تجاوز کرنے کو. کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین ان المبذرین کان اخوان الشیاطین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہر آدمی اپنی اس فائن لائن کو ڈیفائن کر سکتا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. جہاں کنجوسی بری خصلت ہے وہاں اسراف بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ اسراف والوں کو پسند نہیں کرتا. جس بات پہ کم ترین خرچے میں گزر ہو سکتی ہو وہاں کیا جائے اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں دل کھول کے کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم فضول خرچی اور اسراف میں فرق بھی پہچان سکیں، ان کی ایک لائن مقرر کر سکیں، اور ہر آدمی کے اپنے سرکمسٹانسز میں ہے. یہ ایک کرائیٹیرین نہیں ہے جو آپ دنیا کو ساری دنیا کو دے دیں اور وہی اس پہ عمل کرے. ایک بادشاہ کے لیے، ایک وزیر کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، ایک گداگر کے لیے یہ دونوں یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں، اور جو اصل آدمی ہے وہی جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کس موقع پہ کیا سوچ کے کرنا چاہیے. اپنی دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب، ہمیشہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے دیا. دیکھیں ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کنجوسی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ شاہ خرچ ہو جائیں، بہت زیادہ جو ہے وہ خرچ کریں. اور بہت اچھا انہوں نے میسج دیا دونوں باتوں کا کہ نہ آپ کنجوسی کریں اور نہ آپ اسراف کریں. چیزوں میں زیادتی بھی وہ بھی اسلام منع کرتا ہے اور شاہ خرچی بھی فضول خرچی بھی منع کرتا ہے. لیکن کنجوسی کے بارے میں انشاءاللہ آگے اگلے پروگراموں میں ہم فضول خرچی بھی ٹاپک رکھیں گے تاکہ اس کو بھی لے کر آئیں گے قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا ارشاد ہو رہا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سسٹر میں مظفر کوئنٹی سے بولتا ہوں اور جزاک اللہ. ٹی وی کے پورے کام کرنے والوں کو تمام کو بہت بہت مبارک. تو یہ بتایا آپ نے کنجوسی بہترین خصلت ہے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 سے 77 یہ بتاتی ہے کہ اور ان میں سے ایسے بھی ہے جو خدا سے وعدہ کر چکے تھے کہ اگر تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے کچھ مال دے گا تو ہم ضرور خیریت کریں گے اور نیک بندے ہو جائیں گے. تو جب خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا تو وہ لوگ کنجوسی کرنے لگے اور قطر کر منہ پھیرنے لگے. پھر اس کے بدلے میں ان کے دل میں قیامت تک کے لیے نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کیا اور جھوٹ بولتے تھے. بولو یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو اللہ بس نیک توفیق دے سب کو اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. بس دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جزاک اللہ مظفر بھائی، آپ شامل ہوئے. قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیت آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. اور یہ دیکھیں نا کہ پروردگار عالم نوازتا ہے، ہوتا ہے، پھر بھی خرچ نہیں کرتے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ بہت شکریہ بٹ صاحب، اللہ کا کرم. ہمارے فاروق بھائی تو ٹھیک ہے نا، خیریت سے ہے نا؟ الحمدللہ فاروق بھائی ٹھیک ہیں، پروردگار ان کو ٹھیک رکھے. ان کی بیٹی کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی ہے، دعا کریں کہ جلد صحت یاب ہو جائے. تمام علماء اکرام کو ماہ رجب بھی بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ بہت عظیم دن ہے. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی بھی دے. اچھی گفتگو، اچھا ٹاپک. یہ میں سمجھتا ہوں میری بہن، کنجوسی اور فضول خرچی یہ دونوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے. بالکل. تو میانہ روی میں پاک پروردگار رکھے کہ جس طرح خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں نا ہماری امام بارگاہوں میں، مساجد میں یا جہاں بھی محفلیں ہوتی ہیں وہاں رزق کا بہت ہمارے مومنین دھیان رکھا جائے کہ رزق ضائع نہیں ہونا چاہیے، وہ فضول خرچی میں آ جاتا ہے. جی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ پاک پر ہاں جتنا بھی دیں وہ کم ہے لیکن ضائع نہیں ہونا چاہیے میری بہن.
بس یہ دعا ہے. بس مولا کائنات کی شان میں چند اشعار و اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ. جمعہ بھی ہے, تمام مومنین کو جمعہ بھی مبارک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے مظہر العجائب تو شان کبریا ہے, اے مظہر العجائب تو شان کبریا ہے, سالار اولیاء ہے, عالم کا پیشوا ہے. خالق جو ہم سخن ہے سردار دو جہاں سے, خالق جو ہم سخن ہے سردار دو جہاں سے, آواز آ رہی ہے حیدر کی لامکاں سے. پردہ سے درمیان ہے جانے یہ راز کیا ہے, پردہ سے درمیان ہے جانے یہ راز کیا ہے. ہم کم نظر تھے تو تجھ کو دوش نبی پہ دیکھا, ہم کم نظر تھے تجھ کو دوش نبی پہ دیکھا, تجھ کو رسول حق نے عرش جلی پہ دیکھا. گستاخ ہیں نصیری کہتے ہیں تو خدا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا میری بہن. خدا حافظ. بہت شکریہ. ہمارے بٹ صاحب ہمیشہ شامل ہوتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا. اور وہی میسیج ان کا بھی کہ دیکھیں کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے اور فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک میسیج انہوں نے ہم سب کا جو ہمارے امام بارگاہ میں ہوتا ہے, کھانا جو ہے جب نظر امام مولا حسین تقسیم کی جاتی ہے تو بھر بھر کے پلیٹ میں جو ہے وہ بچا دیا جاتا ہے اور وہ پھینکتا ہے. تو یہ جو بہت ہی بری بات ہے. رزق کبھی بھی پھینکنا نہیں چاہیے, رزق کبھی بھی نہیں پھینکنا چاہیے. ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی ہے, کتنی مشکل ہوتی ہے ان لوگوں کو, ان کو کسی وقت سے 2 وقت کا کھانا ان کو میسر نہیں ہوتا, اور ہم لوگ امام بارگاہ میں اتنا ضائع کرتے ہیں. یہ تو میری اپنی آنکھوں کا دیکھا منظر ہے جو بٹ صاحب نے ابھی بتایا. انشاءاللہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ ایک دن فضول خرچی اور اسراف پہ بھی ٹاپک رکھوں گی. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہوں؟ کیسی ہیں آپ؟ جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور آپ کو مبارک ہو بہت بہت رجب کی, اور رجب کے سارے اماموں کی پیدائش کی, اور خصوصاً مولا علی کی میں مبارکباد دیتی ہوں. سارے سننے والوں کو, سب کل مومنین مومنات کو, اور دعا کرتی ہوں سب اپنے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور حضرت علی کے پیدائش کی خوشیاں کی برکتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ. میں پھر انشاءاللہ منقبت سناؤں گی آپ کو, جیسے 13 رجب کو میں لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. واہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ سسٹر. اور یہ ہماری بہت ہی اچھی سسٹر ہیں, یہ خود بھی شاعری کرتی ہیں, ای میل بھی کرتی ہیں ہمیں لکھ کر, اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم. اور مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. بات ہو رہی ہے کنجوسی کی کہ ایک ایسی پست عادت ہے, اس کو برے اخلاق پہ بھی آپ شمار کریں گے. جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے نا, آپ کبھی بھی اس کے اندر کنجوسی دیکھ ہی نہیں سکتے کبھی بھی. جس کا اخلاق سب سے بڑھ کر جو ہے نا اخلاق, کل بھی ہم نے اخلاق پر بات کی تھی اور آج بھی ہم اخلاق, جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ شخص کبھی بھی کنجوس آپ کو کبھی بھی نہیں نظر آئے گا. کنجوسی جو ہے وہ برے اخلاق میں بھی شامل ہوتی ہے. جس کا اخلاق اچھا, جس کا دل چھوٹا ہوتا ہے. ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ دل چھوٹا ہونا کسے کہتے ہیں, یہ دل چھوٹے دل کا مالک ہے, یہ ہوتا کیا ہے. جب پتہ چلتا ہے, جب آپ کے جیب سے پیسہ نکل رہا ہوتا ہے دوسروں کے لیے, اپنے لیے تو جناب سبھی کرتے ہیں, سبھی نکالتے ہیں, جب آپ دوسروں کو دینے کی باری ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ آپ چھوٹے دل کے مالک ہیں یا آپ بڑے دل کے مالک ہیں. ایک آپ کے ساتھ ہم حدیث شیئر کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سخی اللہ کے قریب ہے, لوگوں کے قریب ہے اور جنت کے قریب ہے. سخی اللہ کے قریب ہے, لوگوں کے قریب ہے, جنت کے قریب ہے, جبکہ بخیل خدا سے دور ہے, لوگوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے. سبحان اللہ, کتنا صاف ڈفرینشیٹ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا. جو سخی ہوتا ہے, فضول خرچ کی بات نہیں کرتی, جو سخی ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا, اس کے ملنے والے زیادہ ہوتے ہیں, دل خوش ہوتا ہے جناب ہم ان کے گھر جائیں گے تو بڑے اچھے سے یہ ملیں گے, بڑے خوش دلی سے یہ ملیں گے, یا کسی کے ساتھ جانے میں جو ہے بڑی خوشی ہوتی ہے. کہیں ہم جاتے ہیں باہر, یہیں آپ دیکھ لیں, ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں مثال کے طور پر, کہیں پہ بھی گئے, کسی جگہ پہ بھی گئے, کسی فیملی کے ساتھ گئے, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ فیملی اچھی ہے, خرچہ کرنے میں ہمارا ساتھ برابر کا دے گی. کچھ لوگوں کے ساتھ ہم نہیں جاتے, ہمیں پتہ ہوتا ہے بھائی یہ تو 1 روپیہ نہیں نکالے گا اپنا جیب سے, سب ہمیں ہی دینا پڑے گا, ان کے ساتھ جاؤ ہی نہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے یہ ساری باتیں. تو وہی بات ہے, جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہے, لوگوں کے قریب ہے. اخلاق اچھا ہوگا تبھی آپ سخی ہوں گے, لوگ آپ کو پسند کریں گے, آپ سے ملیں گے, آپ کے یہاں آئیں گے, آپ کے یہاں جائیں گے. جب پتہ چلے گا کہ جناب جو بخیل ہوتا ہے, کنجوس ہوتا ہے, وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے, وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کنجوس ہے, بھیا اس سے تو کچھ کہنا ہی نہیں, اس سے تو کچھ مانگنا ہی نہیں, اس سے کچھ مانگ کے بھی شرمندگی ہوگی, نکلے گا کچھ نہیں اس کے پاس سے. تو وہ ہم سے, لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے, لیکن وہ جہنم کے ضرور قریب ہے.
ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جہنم کے قریب ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں, کہ وہ بالکل خرچ نہیں کرتے, اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کرتے. ان کی اولاد روتی رہتی ہے کہ جی ہمیں یہ لینا ہے, ہمیں یہ دینا ہے, ہماری یہ پرابلم ہے, وہ نہیں سنتے, کہتے نہیں جی چھوڑو, اور جمع کرے ہوئے کچھ نہیں پتا ہوتا. ایک وقت کی روٹی بھی وہ صحیح سے پیٹ بھر کے نہیں کھاتے, کم پکاتے ہیں. 6 لوگ ہیں گھر میں, اگر آپ پتیلی دیکھیں تو ذرا سا ننا سا گوشت وہ بناتے ہیں کہ اسی کو لگا کے کھاؤ, جبکہ پیسے کی کمی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت یہ نہیں کہتا اپنے لیے بھی آپ خرچ کریں اگر آپ کے پاس ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ بالکل مولا کا کرم. آپ لوگوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد پہ دیتا ہوں. خیر مبارک. اور بات یہ ہے کہ کنجوسی کے بارے میں آپ نے لکھا, یہ ایک بہت بڑا سن ہے, خاص کر اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کے ساتھ کنجوسی کرنا, ان کی اچھی باتوں میں اور ان کے اچھے کام میں ان کی فضیلت کو بیان نہ کرنا, یہ بھی کنجوسی میں شامل ہے. یہ بھی کنجوسی. تو ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ اللہ تعالیٰ کے نبی, اس کے بعد اہل بیت اور اس کے بعد ماں باپ, یہ سب کے ساتھ جو بھی آدمی کنجوسی کرتا ہے ان کی زندگی میں عذاب بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت سے ہم لوگوں کو زندگی کا طریقہ سیکھنا چاہیے, جس طرح انہوں نے ہم کو بتایا ہے. اگر ہم ان کے خلاف کوئی بھی کام کریں وہ ویسے بھی کنجوسی میں شامل ہوتا ہے. اپنے آپ کو بچانا ہے, ان لوگوں کے ذریعے سے زندگی کو گزارنا ہے. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کو سلام اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ اور سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. جزاک اللہ, بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. ہم آپ کو بھی سلام عرض کرتے ہیں, ہمیشہ اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو لمبی زندگی دے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ناظرین, کنجوسی پہ بات ہو رہی ہے کہ کنجوسی جو ہے وہ ایک بدترین خصلت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جس کے در سے کبھی کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں گیا. خود ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ فقیر کو, سوالی کو کبھی خالی ہاتھ انہوں نے نہیں بھیجا, اپنا کھانا روک دیا, اپنا روزہ چھوڑ دیا, فقیر کو دے دیا. تو ہم تو اس در کے ماننے والے جنہوں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کیا, اپنی کوئی زندگی نہیں گزاری, اپنا شادی کا جوڑا جس نے دے دیا. کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم, آپ ہمارے ساتھ ہیں. کال ڈراپ ہو گئی ہے جی, کال ڈراپ ہو گئی ہے. آپ دوبارہ آ سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہوگی. دوبارہ نمبر بتائیں. 0161-230-7829 جو ہے ہمارا نمبر ہے, اور اس نمبر پر آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم تو اس در کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا, کبھی بھی اپنے لیے, کبھی زندگی ان کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں تھی. سارے خزانے ان کے پاس موجود ہوتے تھے, ایک اشارہ کرتے تھے تو جنت کے خزانے اور کیا سونا کیا چاندی ان کے سامنے ہوتا تھا. لیکن انہوں نے دنیا کو بتا دیا, انہوں نے ہم کو سکھا دیا کہ دیکھو اپنے لیے نہیں جینا, دوسروں کے لیے جینا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جزاک اللہ, بہت شکریہ. غلام علی ماجد موسوی نیو جرسی سے. بہت شکریہ موسوی صاحب. اللہ اچھا رکھے. آج میں کنجوسی نہیں کروں گا, میں بھی نعروں میں کنجوسی نہیں کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے لوگ مل کر علی علی بولیے. یہ مہینہ بہت خوشی کا ہے. خدا سب کو سلامت رکھے اور خوش رکھے, ہر گھر آباد رہے. الہی آمین. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے حیدری یا علی, نعرے خیبری یا علی, نعرے صفدری یا علی, دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد, یزیدیت مرد آباد.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और नारे हिदायत टीवी जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। मूसी साहब बहुत शुक्रिया आपका, मौला आपको खुश रखे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इसी तरह हमेशा प्रोग्राम में शामिल होते रहें और अली का जिक्र करना इबादत है। आप आते हैं और हमारी इबादत हम सब से करवाते हैं जहाँ जहाँ इस वक्त हिदायत टीवी देखा जा रहा है। कंजूसी की बात कर रहे थे तो हम तो उस दर के मानने वाले हैं। मौला हुसैन को देखें क्या उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने दुश्मन को पानी पिला दूंगा तो मेरा पानी ख़त्म हो जाएगा, कल को मेरे बच्चे प्यासे रहेंगे। उन्होंने नहीं रखा पानी, उन्होंने पानी दे दिया, यहाँ तक कि दुश्मन के घोड़ों तक को सैराब कर दिया। तो यह है अखलाक के अहले बैत। और हम क्या कर रहे हैं, क्या हम कुछ सीख रहे हैं? ऐसा नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैंने ऐसे को देखा है, अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बेटा। ठीक है उज़ो बेटी, आपकी दुआएं। आपा आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह को। बस मैं तो ठीक नहीं रहती, बस मौला आपको ठीक रखे। दुआ करें बेटा, बस मौला आपको सेहत दे। माँ बाप के लिए दुआएं बच्चे मांगे तो अल्लाह पाक मंजूर कर लेता है। बिल्कुल, मौला आपको सलामत रखे। हाँ, मैं वैसे से देखती रोज हूँ, आपको सुनती हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह पाक दुनिया में तरक्की देवे। इलाही आमीन आपा। और मैं दरबार का हजरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मुनाजात पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। इमाम ज़माना से सिफारिश है आज, इमाम ज़मान से सिफारिश है आज, ये मंजूर मेरी गुजारिश है आज। तेरा लुत्फ जो मेरा राहबर हुआ तो हाजिर मैं हजरत के दर पर हुआ। बदर से ये तेरी बनाकर किताब मैं लाया हूँ खिदमत में वाला जनाब। ना हिम्मत ना कोशिश ना कुछ मेरी है, ये मोजज़ा नमाई फ़कत तेरी है। रसाला ये लारैब नायाब है, ये खिजरे जना बहरे अहबाब है। गुले जाफरी का ये गुलदस्ता है, बहारे जना इससे वाबस्ता है। तेरे फैज से ये सुखन को है औज, है मिसरा हर एक इसका कौसर की मौज। ये तोहफा ले आया हूँ तेरे लिए, सिला चाहिए इसका मेरे लिए। जो कुछ आप से लूँ वो काम आज है, तू बख्शिंदा अफसरिंदा ताज है। मेरी अर्ज है ऐ शाहे अर्जमंद, खुदा और खलाइक को आए पसंद। ये हदिया मेरा कीजिएगा कबूल, ये हदिया मेरा कीजिएगा कबूल, बेहक़ रसूल और आले रसूल। इमाम ज़मान से सिफारिश है आज, ये मंजूर मेरी गुजारिश है आज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। बेटा जुमा भी मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक आपा, बहुत शुक्रिया। हमेशा शामिल होती हैं और हमें भी फिक्र हो जाती है। जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं, हम आपको बताएं, मैं और फारूक भाई डिस्कस करते हैं। जिस दिन जो कॉलर नहीं आता ना, हम कहते हैं आज वो आए नहीं, अल्लाह खैर करे, या 3 दिन से वो नहीं आए, अल्लाह खैर करे। तो आप लोग तो हमारे प्रोग्राम की शान है, आप लोगों का होना तो कंपलसरी है। जिस तरह मेरा और फारूक भाई का होना यहाँ ज़रूरी है, इस तरह आप लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। दुआ करें आपा के लिए, बीमार रहती हैं, परवरदिगार आलम बीमार करबला के सदक़े में इनको सेहत इनायत फरमाए, इलाही आमीन। बात हो रही है कंजूसी जो है वो बुरी खसलत है, तो वही उसी बात पे थी कि उस दर के मानने वाले हैं जिन्होंने अपने लिए कभी ज़िंदगी नहीं गुजारी, हमेशा दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारी। बता दिया दुनिया को कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। अपना नहीं सोचना, अपनी औलाद का नहीं सोचना, अपने घर का नहीं सोचना, हमेशा दूसरों के लिए जीना है। जिसने मौला हुसैन ने इस्लाम की खातिर अपना सारा कुनवा, अपना घर बार लुटा दिया, वो भी सोच सकते थे ना अपने लिए, लेकिन नहीं सोचा। तो ये आदत अगर जिस दिन हम में ये आ जाए, और परवरदिगार आलम किसी का कुछ रखता नहीं है, अगर आप किसी के लिए 1 खर्च करेंगे वो 10 देगा और ज़रूर देगा। हिदायत की मिसाल ले लें, हिदायत टीवी को आप देते हैं, दिल पे हाथ रख के बताएं, जो 14 पाउंड देते हैं हमें बताएं कि परवरदिगार आलम ने आपके रिस्क में इजाफा नहीं किया। वो करता है, वो किसी का नहीं रखता। अगर आप 1 नेकी करेंगे आपको 10 उसका सिला मिलेगा, इसी दुनिया में मिलेगा। आखिरत तो बहुत दूर है, कब्र में तो बहुत पता नहीं कब जाना है।
لیکن परवरदिगार आलम तमाम जो नेकियां आप इस दुनिया में करेंगे आपको यही मिलेगा। हिदायत को देने में भी कंजूसी ना करें। इमाम ज़माना का चैनल है 14 पाउंड, आप यकीन करें 5000 के लिए आज तक बैठे, बड़ा अफसोस होता है। अब हम आपको कंजूस तो कह नहीं सकते, क्या पता आप हमें डांटें। कंजूस तो आपको नहीं कहेंगे, हम ये ज़रूर कहेंगे कि शैतान कहीं ना कहीं आपको जो है वो रोक देता होगा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। बड़ी हैरत होती है कि ये 5000 क्या इस वक्त लाखों मोमिनीन देख रहे हैं जिनको परवरदिगार आलम ने अपनी नेमतों से नवाजा है, क्या वो 14 पाउंड नहीं दे सकते? ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी रुके हुए हैं। तो ये कौन उनको रोक रहा है? कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं मोहम्मद शकील नजर फिर दोबारा आ गया हूँ। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। बात यह है कि 14 पाउंड देकर बहुत फायदे हैं, लेकिन हर आदमी नहीं जानता। बात यह है कि हिदायत टीवी को 14 पाउंड देकर अपनी जिंदगियां बनाए ताकि ये रोशनी पूरी दुनिया में चलती रहे और अहले बैत की फजीलत पूरी दुनिया सुनती रहे, क्योंकि ये छुपाई गई फजीलत आज टीवी के जरिए से पूरी दुनिया सुन रही है कि अली अलैहिस्सलाम क्या है और उनके आइमा क्या है और उनकी औलादों ने क्या किया। दीन को बचाने वाले ये लोग हैं जो अल्लाह ताला का नाम रोशन करते हैं और अपने रसूल के नाम रोशन करके दुनिया को बताते हैं कि अल्लाह वाले और रसूल क्या होते हैं। इसी के साथ जाना चाहता हूँ और सब मोमिनों को अर्ज करता हूँ कि 14 पाउंड देकर कंजूसी को छोड़ दे और अदाय टीवी की मदद करें। इसी के साथ जाना चाहता हूँ और आपको अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब साहब दोबारा आए। और ये हमने अभी पूछा ही था कि क्या किस तरह से आपको आपकी ज़िंदगी गुजरी है 14 पाउंड को देने के, और इन्होंने आके फ़ौरन बता दिया कि किस तरह इनकी ज़िंदगी गुजरी है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं? ठीक है। मौलाना फिदा हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। आप कर रही हैं और मौजू भी बड़ा अच्छा आपने रखा है कि कंजूसी बदतरीन खसलत है। तो इस पर हमारे मोहतरम नादरीन और कॉलर हजरात जो हैं उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। तो बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं, उनका तकरार नहीं करना चाहता। सिर्फ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि कुरान मजीद की सूरह अनआम है जिसमें इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, जाअकल्लज़ीन युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। ये रसूल पाक से कहा जा रहा है और रसूल पाक के तवस्सुस से तमाम उम्मत इस्लामी और तमाम मोमिनीन से कहा जा रहा है, व इज़ा जाअका, जब तेरे पास आए कौन लोग, अल्लज़ीन युमिनून बिआयातिना, जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। जब मोमिन आपके पास आए, फकुल सलामुन अलैकुम, तो उनसे कह दीजिए तुम पर सलाम हो, सलामुन अलैकुम। कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, तेरे रब ने अपने ऊपर लिख लिया है अपनी रहमत को। तो लिहाजा मासूम का इरशाद है कि बखील तरीन इंसान वो है जो जब वो अपने मुंह में ले तो वो उसको सलाम न कहे। तो जो सलाम नहीं करते वो कुरान की निगाह में भी और मासूम की निगाह में भी वो बखील तरीन इंसान है कि जब मिले तो अस्सलाम वालेकुम न कहें, क्योंकि ये हमारा इस्लाम का शआर है और कहा गया है, कुरान का हुक्म है, मासूम का इरशाद है कि जब एक दूसरे को मिलो तो अस्सलाम वालेकुम कहो। और अल्लाह ने भी कहा कि मैंने अपने ऊपर इसको वाजिब कर लिया है, लिख लिया है अपनी रहमत को। और किस तरह से वो रहमत मिलती है, बिल्कुल मुफ्त में, कि जब एक दूसरे से मिले तो कहें अस्सलाम वालेकुम। तो एक और बात मैं करना चाहता हूँ, आज जुमे का दिन है और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मंसूब है और जुमे की नमाज जो है वो मोमिनीन को पढ़नी चाहिए, मसाजिद मराकज़ में जाना चाहिए, नमाज जुमा को तर्क नहीं करना चाहिए। नमाज पर और इमाम पर एक रुबाई है
یہ بات ابھی تک سیغا راز میں ہے. یہ بات ابھی تک سیغا راز میں ہے کہ کیا لطف نماز میں ہے, کہ کیا لطف نماز میں ہے. میرے حسین نے سر سجدے میں رکھا اور اٹھایا نہیں. میرے حسین نے سر سجدے میں رکھا اور اٹھایا نہیں. میرا حسین تو ابھی تک نماز میں ہے. میرا حسین تو ابھی تک نماز میں ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی خوبصورت باتیں انہوں نے کی. اور ان کے بعد میں کیا میری کیا اوقات کہ میں آپ کو کچھ بتاؤں. اور وہی بات کہ دیکھیں انہوں نے سلام کی بات کی کہ قرآن پاک میں بھی کس طرح ارشاد ہو رہا ہے. اور سلام کرنے بھی, ہم سلام میں بھی پہل نہیں کرتے جی, ہم انتظار کرتے میں کیوں کروں, وہ کرے گا, میں کیوں کروں سلام. ادھر بھی ہماری انا آ جاتی ہے. بڑھ کر سلام کرنا چاہیے, چھوٹے ہوں تو بھی, بڑے ہوں تو بھی سلام آپ کو کرنا چاہیے. اس سے بھی یہ تمام چیزیں جو ہے سلام ہو گیا یا کنجوسی ہو گئی یا مہمان نوازی ہو گئی, یہ ساری چیزیں جو اخلاق کا ہی پتہ دیتی ہیں نا, آپ کا اخلاق پتہ چلتا ہے. اور بعض اوقات ان تمام باتوں سے آپ کی فیملی کا بھی پتہ چلتا ہے. آپ کہتے ہیں جی فیملی آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی فیملی کو. ہر بندہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے یا کیا اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے. آپ کس طرح بات کرتے ہیں, آپ کس طرح سلام کرتے نہیں کرتے. بڑا اچھا انہوں نے ایشو اٹھایا ہے اس وقت, بہت اچھی بات کی. اس کو میں ایشو بھی کہوں گی کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے, سلام کرنے کے لیے ہمیں بہت مصیبت پڑتی ہے. بھائی ہم کیوں کریں, وہ سلام کرے, وہ آگے ہم سے ملے, ہم تو نہیں اٹھیں گے اپنی جگہ سے, وہ سلام کرے. بہت شکریہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب, آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور بہت اچھی آپ نے باتیں کی ہمیشہ کی طرح. اور ہم آپ کے ساتھ ایک اور حدیث شیئر کریں گے. امیر المومنین علیہ السلام نے کسی شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ کنجوسی سب سے بڑا کنجوس. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. میں آف لائن بات کرنی ہے آپ سے پلیز. آف لائن آپ ابھی نہیں بات کر سکتی, ابھی میں آن ایئر کر رہی ہوں پروگرام. آپ 12 بجے کے بعد کال کر لیجیے گا. اچھا مہربانی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ سسٹر کال کرنے کا. ابھی کیونکہ میں آن ایئر لائیو پروگرام کر رہی ہوں تو آف لائن بات نہیں کر سکتی. آپ 12 بجے کے بعد, بلکہ آج شام میں بندھن ہے پروگرام, آج فرائیڈے کو جن کو بھی بندھن کے لیے کال کرنی ہے ضرور 12 سے 5 میں لائن پہ ہی فون پہ بیٹھی ہوں گی, آپ لوگ کال کیجیے گا اور جو بھی آئی ڈیز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. جی تو ہم آپ کو بتا رہے تھے, کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رزق کے بارے میں آپ نے 3 سورہ بتایا, اگر دوبارہ ریپیٹ کرے بہت مہربانی ہوگی. خدا حافظ. اچھا جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. میرا خیال ہے سجاد بھائی تھے, اپنا نام نہیں بتایا, آپ کون تھے, کہاں سے تھے. تو رزق کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, میں ابھی ضرور بیچ میں ریپیٹ کرتی ہوں. جی اگلے کالر ہیں تو میں شامل کر لوں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے؟ کیسے ہو جی؟ الحمدللہ. کون بھائی, کہاں سے؟ بھائی آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور اپنا نام بتا دیجئے پلیز. آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ خاموشی ہے. چلیں ہم رزق کے بارے میں بتا دیتے ہیں. السلام علیکم. سلام, میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں, مصطفیٰ کمال. بہت شکریہ بھائی. جی کس طرح شامل ہوں گے؟ یہ مجھے ابو بکر و عمر کی تھوڑا فضائل سناؤ. ضرور سنائیں گے, لیکن ابھی پروگرام کا جو ہے نا ٹاپک ہے کنجوسی. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اور ابو بکر عمر اس طرح نہیں کہتے, آپ کے خلیفہ ہیں, آپ بولیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, اس طرح بولیں. اس طرح نہیں کہتے کہ ابو بکر اور عمر, بہت بری بات ہوتی ہے. آپ مجھ سے بڑے, آپ کو بولنا چاہیے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ہمارے خلیفہ ہیں. اس طرح نام نہ لیں کہ جیسے آپ کے دوست یار ہیں, آپ کے ساتھ بچپن سے کھیلے ہوئے ہوں. نام پہلے آپ عزت سے لیں, اور ہم آپ کو کبھی کیوں نہیں سنائیں گے, ضرور ان کے بارے میں تذکرہ کریں گے, اور بلکہ ہمارے پروگراموں میں ہوتا رہتا ہے اور علماء کرام ذکر کرتے رہتے ہیں. جی شامل کریں گے. ہمارے بھائی نے پوچھا کہ ابھی ہم نے بتایا تھا رزق کے بارے میں
تو ہم آپ کے سامنے شامل کریں گے. دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے 3 احادیث کو شیئر کیا تھا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو سورہ القاریہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اس کی روزی وسیع ہو جائے گی. اس کے بعد ہم نے بتایا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص پر روزی تنگ ہو جائے وہ 7 بار سورہ مریم کی تلاوت کرے تو اس کی روزی فراغ ہو جائے گی, اس کی روزی میں اضافہ ہو جائے گا. ایک ہی دفعہ سورہ مریم کو 7 ٹائم پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم نے بتایا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کو لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں ڈال کر اپنے گھر میں رکھے گا تو غربت, قرض اور لوگوں کی اذیت سے محفوظ رہے گا اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہوگا. یہ چاروں چیزیں ہماری زندگی کی خواہش ہوتی ہیں, نہ ہم پر قرض ہو, نہ کوئی اذیت دے, نہ غربت ہو اور نہ کسی کے محتاج ہو. تو امام جعفر صادق نے بہت چھوٹا سا مختصر عمل بتا دیا کہ جو شخص سورہ کہف کو لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں اپنے گھر میں رکھے گا تو اس کی روزی میں اضافہ ہوگا, نہ اس کو قرض کی پرابلم ہوگی, نہ وہ کسی کا محتاج ہوگا. واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف, اور ٹاپک ہے کنجوسی ایک بری خصلت ہے. اور ایک اقوال, ایک حدیث میں شیئر کر رہی تھی. جی پہلے میں حدیث شیئر کر دیتی ہوں, پھر کال کو شامل کریں گے. امیر المومنین علیہ السلام نے کسی شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ کنجوس سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے. یہ سن کر آپ نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو, کیونکہ ظالم اگر توبہ کر کے اپنے ظلم کی تلافی کرے تو خدا اس کی مغفرت کرے گا, لیکن ایک کنجوس کنجوسی کرے گا تو زکوٰۃ, صدقہ, صلح رحمی سے ہاتھ روک لے گا, میزبانی کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی رک جائے گا اور اپنے اوپر نیکی کا دروازہ بند کر لے گا. کنجوس کے لیے جنت میں داخل ہونا حرام ہے. دیکھیں کیا فرمایا مولا علی نے کہا نہیں جی آپ کنجوس کو ظالم نہ کہیں, وہ ظالم جو ہے وہ ظلم کرے گا, معافی کرے, مانگے گا, مغفرت ہو جائے گی. لیکن کیا فرما رہے ہیں مولا علی. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون بہن کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں عائشہ بول رہی ہوں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا, ابھی جسٹ آپ نے جی عائشہ ایک صورت بولی ہے جو چھوٹے منہ والی بوٹل میں ڈالنی ہے, لیکن اس صورت کا نام میں نہیں سن سکی. پلیز کائنڈلی آپ ذرا ریپیٹ کر دیں. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. بالکل, بہت شکریہ عائشہ بہن کال کرنے کا, پروگرام میں شامل ہونے کا. بہت شکریہ. ہم نے کہا تھا حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سورہ کہف کو لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں اپنے گھر میں رکھے گا تو نہ اس کو غربت, قرض اور کوئی بھی شخص اس کو اذیت نہیں پہنچا سکے گا اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. ہم کیا چاہتے, پروردگار عالم ہمیشہ ہمیں یوں تو دینے والا بنا, مانگنے والا نہ بنا. تو یہ آپ سورہ کہف کو لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں رکھیں. جی کال آ رہا ہے تو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ افضل صاحب, آپ کی آواز نہیں آتی ہے, مجھے تھوڑا سا اپنا والیوم آپ بڑھا دیں. ہم اس حدیث کی بات کر رہے تھے کہ جہاں یہی مولا علی فرما رہے تھے کہ جب کنجوسی کرے گا نا تو وہ زکوٰۃ دینے میں, صدقہ دینے میں, صلہ رحمی سے بھی ہاتھ روکے گا, ظاہر ہے رشتہ داروں سے بھی وہ پھر ہاتھ روکے گا اپنا, پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی وہ ہاتھ روکے گا, نیکی میں بھی ہاتھ روکے گا, میزبانی میں بھی, مہمان نوازی میں بھی وہ ہاتھ روکے گا. اگر کنجوس جو ہے وہ ہر جگہ کنجوسی کرے گا, ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, بہت مشکل سے جان جاتی ہے. نیک کام کرنے میں تو بڑی پیسے خرچ ہو جائیں گے. کیوں خرچ ہو جائیں گے بھائی, ہمارے اکاؤنٹ سے پیسہ نہ جائے, بس وہیں رہے, بس پڑا رہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ بیٹا ابھی آپ نے بتایا سورت جو بتایا آپ نے سورہ کہف. یہ کہف جی میں نے یہی کنفرم کرنا تھا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سبھی سننے والوں کو السلام علیکم. کون بھائی آپ؟ جی بنگلے سے بول رہا ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی ہم نے سورہ کہف ہی بتائی ہے اور پروگرام میں شامل ہونے کا شکریہ. ہم بات کر رہے تھے
कंजूसी पर जो बुरे अखलाक की अलामत है। अकवाल भी आपके साथ शेयर किए, उलमा कराम भी हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने भी बताया, कुरान पाक की आयतें भी आपके साथ शेयर करी। प्रोग्राम का टाइम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और अकवाल भी बेशुमार हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। कॉल्स की में आपकी थोड़ी सी आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है और हमें भी, लेकिन इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जल्दी से हमारा ये मसला हल हो जाए। और मैं फिर गुजारिश करूँगी साहिब नेमत लोगों से जिन्हें परवरदिगार आलम ने अपने माल से नवाजा है, खुदा के वास्ते हिदायत टीवी के लिए आगे बढ़ें, कुछ डोनेट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बहन, कहाँ से? मैं लंदन से बोल रही हूँ, फातिमा। जी सिस्टर, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं पूछ रही थी वो सूरह काफ का क्या है, जरा मिस हो गया, प्लीज बता देंगी? मिस हो गया जी, दोबारा बताएंगे, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और कुछ पूछना है सिस्टर? बहुत शुक्रिया, दोबारा बताते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स सूरह कहफ को लिख कर तंग मुंह वाली बोतल में रखेगा। सूरह कहफ को आपने लिख कर तंग मुंह वाली बोतल में रखना है अपने घर में, तो वो शख्स गुर्बत, कर्ज और कोई भी अजियत उसको नहीं पहुंचाएगा और ना वो किसी का मोहताज होगा। तमाम परेशानियां घर से, सब हमारी परेशानियां क्या होती हैं, माल दौलत की परेशानी, कर्जदार ना हो, कोई हमें अजियत ना पहुंचाए, किसी का मोहताज ना हो, तो ये इमाम जाफर सादिक ने इरशाद फरमाया है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन बहन, कहाँ से? मैं लंदन से बोल रही हूँ राशिदा। ये जो आप अभी सूरत काफ का बता रहे हैं, तो ये पेन से लिखनी है या प्रिंट करके निकाल लें, किस तरह? आप भले पेन से लिख लें, भले प्रिंट कर लें। और बोतल के अंदर डाल के उसका बंद करना है या खुला छोड़? नहीं, बस बोतल में आपने यूँ रख देनी है कागज में। तंग मुंह वाली बोतल में जिस तरह रख नहीं देते उस तरह रख दें, लपेट कर उसको फोल्ड कर कर। हाँ जी, तो बंद ना करें बोतल को? नहीं, बंद नहीं करें। जब आप वो पर्चा डालेंगी सूरत का तो वो खुद ब खुद ही बंद हो जाएगी, उस अंदर नहीं जानी चाहिए। तंग मुंह वाली बोतल में रख दें आप। अच्छा, तो ये पेन से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये काफी बड़ी है, इसलिए सोच रहे थे कि पेन से लिख लें, प्रिंट कर लें, बस सूरह कहफ होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरी बहन कॉल करने का। जी, हम बात कर रहे हैं कंजूसी में और मौला अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं, कंजूसी दो परेशानियों में से एक है। तो कंजूसी को भी वो परेशानियों का जो है वो बता रहे हैं कि कंजूसी भी परेशानी है, दो परेशानियों में से एक है। अगर आपको दो परेशानियां और आप कंजूस हैं तो वो भी जो है एक परेशानी है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन भाई, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। जी बहना, मेरा नाम इमरान है, मैं पेरिस से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया इमरान भाई कॉल करने का। जी, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने वो सूरत मरियम और सूरत कफ के बारे में, वो रिज़्क़ के बारे में बता रहे हैं, वज़ाइफ दे रहे हैं। तो मैं आपसे वज़ाइफ ये लेना चाहता था कि मैं शादी कराना चाहता हूँ एक जगह, तो इसके लिए कोई मुझे कुरान शरीफ की कोई वज़ाइफ पढ़ने के लिए दे दीजिएगा। आप अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं? मतलब समझ में नहीं आया मुझे। जी, मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहता हूँ और उसके लिए कोई आप वज़ाइफ दे दें पढ़ने के लिए। जी, मैं वज़ाइफ खुद से तो नहीं देती, जो मेरे पास हदीस और अक़वाल मौजूद होते हैं उसमें से मैं बताती हूँ। और आप अभी ही सुनना चाहते हैं या अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करेंगे? जी, मैं कॉल आप करता हूँ, आप बाद में मैं टीवी के ऊपर सुन लूँगा। अच्छा, आप अभी ही सुनना चाहते हैं? चलें, हम आपको बताते हैं फिर। अगर और कोई कॉलर हैं तो उनको शामिल करते हैं। ओके जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वैसे तो हम अपने अगले सेगमेंट में चाहते हैं आपको बताते, लेकिन अगर आप अभी ही सुनना चाहते हैं तो शादी के लिए वैसे आपको बताऊं बेहतरीन जो होती है वो सूरह यासीन होती है, लेकिन जहां रिश्ता करना चाहते हैं वहां नहीं होता। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह ताहा को लिख कर सब्ज रेशमी कपड़े में लपेट कर अपने पास रखे और शादी के कसद से किसी के पास जाए और उसे नाकाम नहीं लौटना पड़ेगा और वो शादी होकर रहेगी। आपने सुना कि मैंने क्या बताया? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह ताहा को लिखकर सब्ज रेशमी कपड़े पर लपेट कर अपने पास रखे और शादी के कसद से किसी के पास जाए तो उसे नाकाम नहीं लौटना पड़ेगा और वो शादी होकर रहेगी। ये वज़ाइफ मैं खुद नहीं बताती मेरे भाई, ये जो अमल जो हम बताते हैं वो अक़वाल और अहादीस की रोशनी में ही बताते हैं। अपनी तरफ से ये जो है बिल्कुल मैं अदना सी, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ बताऊं।
تو مولا امام جعفر صادق کا دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ سن لیں گے. مولا امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ طٰہٰ کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے اور شادی کے قصد سے کسی کے پاس جائے تو اسے ناکام نہیں لوٹنا پڑے گا اور وہ شادی ہو کر رہے گی. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو کچھ آپ لوگ بول رہے ہیں اس کی کچھ سند ہے یا اپنی طرف سے بول رہے ہیں؟ نہیں جی, اس کی سند موجود ہے. آپ کو سند چاہیے تو آپ 12 بجے کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی بھائی, ہم بات کر رہے تھے کنجوسی پر, اب واپس پلٹ کے کنجوسی پہ آ جاتے ہیں. اگر اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ 12 بجے کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو بتا دیں گے. آپ کو سند چاہیے, ہم آپ کو سند بھی دے دیں گے. جی ہم بتا رہے تھے مولا علی کا کال آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. ایک اور مولا علی ابن ابی طالب کا کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں فاطمہ ہی بول رہی ہوں دوبارہ. جی بہت شکریہ. ہاں جی جی بات کیجیے. میں کہہ رہی ہوں کہ وہ سورہ مریم کا کیا ہے ذرا بتا دیں پلیز, وہ بھی مجھے مس ہو گیا. چلے میں آپ کو وہ پھر بتا دیتی ہوں. سورہ مریم کا جو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے 7 بار سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول تھا کہ جو شخص 7 بار سورہ مریم کی تلاوت کرے گا اس کو روزی کی, رزق کی پریشانی نہیں ہوگی. مجھے امید ہے آپ نے سن لیا ہوگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 بار 7 ٹائم سورہ مریم کی تلاوت کرے گا اسے رزق کی پریشانی نہیں ہوگی. جی امید ہے آپ نے سن لیا ہوگا. جی کالر ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن, کہاں سے؟ جی میں آئرلینڈ سے بات کر رہی ہوں. تھوڑا سا زور سے بولیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہم تک. جی میں آئرلینڈ سے بات کر رہی ہوں. جی اور آپ کا پروگرام دیکھا, بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. آپ کا نام؟ جی میرا نام صبا. جی جی بہن بات کیجیے. جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی یہ کہ ہمیں 7 سے 8 ایئر ہونے لگے ہیں آئرلینڈ میں, لیکن وہ ہمارے ابھی ڈاکومنٹس کا کچھ ہوا نہیں. اگر کچھ بتا دے پڑھنے کے لیے تو پلیز. بالکل, اب میں پڑھنے کے لیے نیکسٹ اپنے سیگمنٹس میں بتایا کروں گی اور آپ کو ضرور بتائیں گے کامیابی کے لیے, ٹھیک ہے؟ اچھا جی بہت شکریہ. اقوال کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں کام جن میں کامیابی نہیں ہوتی ہے, جیسے انٹرویو دینے جاتے ہیں جاب پہ کامیابی نہیں ہوتی, یا جیسے یہ ڈاکومنٹس کا بتا رہی ہیں اس میں کامیابی نہیں ہوتی, یا ویزے کے لیے کامیابی نہیں ہوتی, تو جو احادیث ہمارے پاس موجود ہیں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ منڈے کا پروگرام دیکھیے گا, اس میں ہم بتائیں گے. بہت شکریہ. کتنے بجے دیکھوں؟ جی منڈے کو کتنے بجے دیکھوں؟ منڈے کو صبح 10 بجے ہمارا پروگرام ہوتا ہے, منڈے ٹو فرائیڈے 10 سے 12 بجے. چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہمارا یہ سیگمنٹ چھوٹا عمل عظیم ثواب منڈے ٹو فرائیڈے ہوتا ہے 10 سے 12 بجے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب ہم کچھ بھی پڑھنے کا اس میں بتائیں گے اپنے سیگمنٹ میں. ابھی ہم واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے, کوشش کرتے ہیں کہ اسی فارمیٹ پہ چلیں. ہم بات کر رہے ہیں کنجوسی ایک بری خصلت ہے. اب جن کو بھی اپنی زندگی میں جنہوں نے بھی کنجوس شخص دیکھے ہیں وہ ضرور آگے آئیے, وہ ضرور بتائیے. جیسے نقوی صاحب نے ایک لطیفہ ہمیں سنایا تھا کہ چوٹیاں گئیں کنجوس کے گھر, واپس آ گئیں کہ بھائی اس نے تو ہمارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا. آپ کو بتاؤں, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے؟ لیسٹر سے بول رہی ہوں. میں نے پوچھنا تھا سورۃ کاف ہے یا سورۃ کہف ہے؟ کہف, سورہ کہف. کاف دو نقطوں والی جو ہوتی ہے؟ نہیں, کہف, کاف ہے اور فے والی. کیا ہے فے؟ یہ کہف. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. سورہ کہف, ٹھیک ہے. بہت شکریہ میری بہن پروگرام میں شامل ہونے کا. ہم نے سورہ کہف کے بارے میں بتایا تھا. اب ہم کنجوسی کے بارے میں بتاتے ہیں. مولا علی ابن ابی طالب کا ایک خوبصورت قول, ایک خوبصورت حدیث. ٹائم بہت کم ہے, ختم ہونے والا ہے آلموسٹ. کنجوسی سے بچو کہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور اچھی صفات میں عیب پیدا ہو جاتا ہے اور عیوب کو فاش کر دیتی ہے. کنجوسی سے بچنے کو کہہ رہے ہیں مولا علی ابن ابی طالب کہ اگر آپ کنجوسی کرتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے, آپ کے بہت سارے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں, آپ کے جو عیب ہیں وہ نکل کر سامنے آ جاتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ جناب آپ کتنے بڑے دل کے مالک ہیں اور آپ کا اخلاق کیسا ہے. کنجوسی اخلاق ہی بتاتی ہے. اور ہمارا میسج یہی ہوتا ہے, ہم نے کیوں یہ ٹاپک رکھا ہے کنجوسی کا. اس لیے ٹاپک رکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی کے منتظر ہیں,
کہ کوئی ان کی مدد کرے. مالی طور پر وہ کمزور ہیں. ہمیں پاکستان سے کال آتی ہیں, بہت زیادہ کالز آتی ہیں. ایک ہماری بہن, ان کی بیٹیاں ہیں اور کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, ان کے فادر شہید ہو گئے اور بڑی پریشانی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں, وہ خود بتاتی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار موجود ہیں اور ہماری بہنیں موجود ہیں, ہمارے بھائی موجود ہیں جو صاحب استطاعت ہیں, انہیں پتہ ہے کہ میرا ہسبینڈ شہید ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں پوچھتے نہیں ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے, ہم اس کو ان کو کیا کہیں گے؟ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے؟ میں منصور بول رہا ہوں, ساؤتھ افریقہ سے. مجھے بات کرنی تھی. بہت شکریہ جی, بات کیجیے منصور بھائی. جی بات کیجیے, آپ لائیو ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جس بھائی نے سند کا پوچھا نا, اس سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی اپنی سند ہے اس کے پاس؟ چلیں چھوڑیں, آپ جانے دیں, آپ اپنی بات کریں. اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ آپ کو اور کچھ کہنا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو اس کا حق ہے پوچھنے کا کہ ہم یہ اقوال, یہ احادیث کہاں سے بتا رہے ہیں, تو ہمیں بتانا بھی چاہیے. اور وہ پوچھ رہا ہے تو صحیح پوچھ رہا ہے, آپ کو اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے. جی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جناب, بالکل. اور اب میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ایک کے اوپر دوسرے کمنٹس نہ دیا کریں, پروگرام خراب ہوتا ہے. اچھے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں, کنجوسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہماری بہنیں پوچھ رہی ہیں جو ہم نے سورہ کہف کا بتایا تھا. اچھا جا رہے ہیں, پروگرام کو خراب نہ کریں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. باجی کیسے؟ لندن سے بولتی ہوں. صرف آپ کنجوس کی بات کرتے تو ایک فیور مانگنی تھی. آپ جب اردو میں جب وہ انگریڈینٹس بولتے تو انگلش میں بھی بولا کرو تو ہمارے لیے اچھا ہوئے گا. یعنی یہ چینی, دال چینی, اور ہم کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. تو مہربانی, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, بہت مزہ آتی ہے اور تو بہت بڑے دل سے بولتے ہیں. اچھا, آپ کا نام کیا ہے میری بہن؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ مسز علی ہے. مسز علی, بہت شکریہ. انشاءاللہ اپنے اگلے پروگراموں میں جو ہم بتاتے ہیں آپ کو انگلش میں بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم جو بھی انگریڈینٹ بتاتے ہیں اردو میں بھی بتاتے ہیں تو وہ انگلش میں بھی بتائیں. آئندہ سے ہم اس بات کا خیال رکھیں گے. کوشش ہوتی ہے کہ ہم بتاتے ہی ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا کہ نہیں ذکر کیا ہوگا, لیکن آئندہ سے اپنے پروگراموں میں جو ہم فائدے کی بات بتائیں گے اس میں انگلش کا بھی خیال رکھیں گے. بہت شکریہ, آپ نے یہ اچھا ہمیں مشورہ دیا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی اردو صحیح نہیں آتی ہوگی, جنہیں انگلش یا گجراتی آتی ہوگی یا انگلش یا دوسری زبان آتی ہوگی, انہیں نہیں آتی ہوگی اردو. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ دیا ہے. جی اگلے کالر ہیں تو شامل کرتے ہیں. جی چلیں جی, آپ جب تک کال آ رہی ہے تب تک ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, کنجوسی کو. اور بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا. ہماری بہن مسز علی نے جو فون کیا, ہم کنجوسی سے بات کر رہے تھے. مولا علی کا ایک اور خوبصورت کال, مولا علی ابن ابی طالب کا. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے؟ لیسٹر سے. جی آپ کا نام؟ عبدالقدوس. جی کیا کس طرح شامل ہوں گے؟ ہم کو پوچھنا تھا کہ قرضہ بہت ہے تو قرضے کے لیے کچھ بتائیں آپ. قرضے کے لیے ہم پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں, آپ کال رکھیں, ہم بتاتے ہیں آپ کو. اوکے, شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. قرضے کے متعلق ہم پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں, آج پھر شیئر کر دیں گے. ہمارے بھائی نے پوچھا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی آج پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بہت زیادہ قرض ہو, اگر وہ باقاعدگی سے سورہ تحریم کی تلاوت کرے تو اللہ کے حکم سے اس پر ذرہ برابر بھی قرض باقی نہ رہے گا. انشاءاللہ اگر امام جعفر صادق کے کال پہ آپ عمل کریں گے کہ سورہ تحریم کی آپ نے باقاعدگی سے تلاوت کرنی ہے تو آپ پہ ذرہ برابر قرض بھی باقی نہ رہے گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مقروض شخص سورہ والعادیات کی باقاعدگی سے تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ جلد قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کرے گا.
اگر مقروض شخص سورہ والعادیات کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم جلد اس کے قرض کی ادائیگی میں مدد کرے گا۔ اسی طرح امام جعفر صادق نے بھی سورہ والعادیات کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ سورہ والعادیات کی تلاوت کریں گے تو آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو 1000 بار ایک ہی دفعہ آپ کو 11,000 دفعہ آپ کو پڑھنا ہے، یا قوی ہو یا غنی ہو یا علی ہو یا وفی ہو، یا قوی ہو یا غنی ہو یا علی ہو یا وفی ہو، یہ ہم نے بتایا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور بتایا تھا، آیت اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ 3000 بار استغفار اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جو 3000 بار نہیں پڑھ سکتے وہ 1001 مرتبہ پڑھیں استغفار، کہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کو ایزی لگے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، یا تو سورہ تحریم پڑھ لیں یا سورہ والعادیات پڑھ لیں یا استغفار 3000 بار یا 1001 بار پڑھ لیں، یا قوی ہو یا غنی ہو یا علی ہو یا وفی ہو۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں تو اس سے بھی قرض جو ہے وہ انشاءاللہ پروردگار عالم جو ہے وہ ادا کر دے گا، آپ کا جو بھی ہوگا غیب سے راستہ بنے گا۔ قرآن پاک میں اللہ کے کلام پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر کیا آپ کے کام ہوتے ہیں۔ یقین، ہر کام کے لیے آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بھروسہ کر لینا کہ جناب یہ کام تو ہونا ہے، پھر کوئی طاقت دنیا کے اس کام کو ہونے سے روک نہیں سکتی۔ زیادہ تر آپ کے کام یقین پر ہی ہوتے ہیں، اور یقین کو، اپنے ایمان کو پکا رکھیں اور اللہ رب العزت اور ان احادیث پر، ان قول پر، ان اقوال پر یقین رکھیں کہ ایسا مولا نے ارشاد فرمایا ہے تو ضرور ہوگا۔ جی ناظرین، ٹائم بہت کم ہے، آج ہمارا ٹاپک تھا کنجوسی ایک بری خصلت ہے۔ آپ تمام ناظرین کا بہت شکریہ، بھرپور طریقے سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے حصہ لیا۔ کنجوسی کو بھی آپ نے میسج دیا کہ بھائی کنجوسی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ شاہ خرچ ہو جائیں، آپ فضول خرچ ہو جائیں، آپ پیسے جو ہے وہ لٹانے لگیں۔ میانہ روی اختیار کرنی ہے، جس طرح مقصود حسین سید صاحب نے کہا کہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بجٹ کیا ہے اور اسے کتنا خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو دل بھی تھوڑا سا بڑا رکھنا ہوگا، اور دل اپنے خاندان والوں کے لیے، معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے جن کے ساتھ آپ ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے لیے دل بڑا رکھنا ہوگا۔ مہمان نوازی، یقین کریں اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی نا رزق میں، آپ مہمان بلائیں، آپ پھر دیکھیے گا کہ روزی کی پریشانی ہے نا، یہ تمام دعائیں اور یہ اعمال تو آپ چھوڑ دیں، اگر آپ وہ بھی کریں، لیکن اگر آپ کو بہت پریشانی ہے رزق کی، آپ مہینے میں ایک مہمان بلا لیں اور اس کو بڑا اچھے سے کھانا کھلائیں، آپ دیکھیے گا آپ کے گھر میں کس طرح سے برکت آئے گی اور رزق کی برکت آئے گی۔ تو مہمان نوازی جو ہے دل کھول کے کریں، اچھے سے مہمانوں کو کھانا کھلائیں، نہ زکوٰۃ دینے میں کنجوسی کریں، نہ صلہ رحمی میں کنجوسی کریں، نہ صدقہ دینے میں کنجوسی کریں، اور نہ ہدایت ٹی وی کو ڈونیشن دینے میں کنجوسی کریں۔ یہی کہوں گی کہ ہدایت ٹی وی کو دل کی کھلے دل سے آپ جو ہے وہ ڈونیشن دیں، کیونکہ یہ امام زمانہ کا چینل ہے۔ مجھ سے ایک خاتون نے کہا کہ آپ کیا ہر وقت جو ہے وہ ڈونیشن مانگتی رہتی ہیں، کم مانگا کریں۔ جی کیوں کم مانگا کریں، ہمارا چینل ہے، ہمارے مولا کا چینل ہے، اس کو چراغ کو جلانے کے لیے ہمیں تیل کی ضرورت ہے، اگر ہم تیل مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ہمیشہ مانگوں گی جب تک زندگی ہے، جب تک ہدایت کے ساتھ ہوں، ڈونیشن مانگوں گی، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اپنے مولا کے لیے ہم مانگ رہے ہیں، اس چینل کے لیے ہم مانگ رہے ہیں۔ 5000 لوگ، کنجوسی کہوں یا اس کو میں کیا کہوں، یا شیطان آپ کو روک رہا ہے، آگے بڑھیے اور اس فیگر کو پلیز کمپلیٹ کرائیے۔ یہ مت دیکھیں کہ آپ شیعہ، یہ مت دیکھیں کہ آپ سنی ہیں، ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے سنی ڈونیشن دینے والی بھی موجود ہیں۔ ہماری بہن جو ہے وہ برمنگم سے، ایک مانچسٹر سے موجود ہیں، اور کہتی ہیں جب کوئی پریشانی ہو ہم تمہیں ڈونیشن دیں گے۔ تو ایسے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب لوگ آگے بڑھیے، یہ آپ سب کا چینل ہے، اس کو چلانے کے لیے ڈونیشن کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو طالب علم سمجھ کے معاف کر دیجیے گا، اور کنجوسی بالکل نہیں کیجیے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کنجوسی سے جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہے، اور مستحق لوگوں سے مال روکنا بدترین کنجوسی ہے۔ مستحق لوگوں سے مال روکنا بدترین کنجوسی ہے۔ یہی آج کے پروگرام کا میسج تھا۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو معاف کر دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ عظمیٰ علی جعفری کو اجازت دیجیے، کنٹرول روم میں جو بھائی ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔